بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن خصوصاً زرداری صاحب کے عمران خان سے متعلق ارشادات زیر بحث لانے ہیں۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ زرداری جیسا آدمی عمران خان پہ انگلی اٹھائے گا۔ بے نظیر سے شادی کے علاوہ جس کی زندگی میں ایک بھی کامیابی نہیں۔ بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے افغانستان سے دہشت گرد واپس لا کر پاکستان میں آباد کیے اور اسی وجہ سے ساری دہشت گردی ہو رہی ہے۔ سامنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان اکیلا تو کچھ کر ہی نہیں رہا تھا، اسے تو آپ کے بقول لائے ہی جنرل باجوہ تھے، تو باجوہ صاحب کا نام کیوں نہیں لیتے باپ بیٹا؟ دہشت گردوں سے ڈیلنگ والے معاملات پر تو فیصلہ چلتا ہی عسکری قیادت کا ہے، حتیٰ کہ تحریک لبیک کے فیض آباد دھرنے میں جنرل فیض حمید نے باقاعدہ دستخط کیے تھے۔ سپریم کورٹ نے سویلینز کے فوجی عدالت میں ٹرائل کی اجازت دے دی ہے۔ سیاسی قوتوں، پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا کے پاس بہت کم سپیس باقی رہ گئی ہے۔ ادھر نواز شریف فرماتے ہیں انتقام نہیں لینا چاہتا لیکن حساب لینا تو بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کھل کر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں آ کر انتقام لوں گا، لیکن حساب لینا بنتا ہے کہ مطلب انتقام ہی ہے، یہ سب سمجھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے۔ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب عدلیہ اور میڈیا سمیت مختلف اداروں کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی انہیں حاصل ہوگی۔ امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش بے نقاب ہونے کے بعد صدر جو بائیڈن نے بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر بھارت مورد الزام ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے باوجود انڈیا نے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس منسوخ کیا تھا، اب بھارتی سپریم کورٹ نے اس پہ مہر لگا دی ہے۔ یہ سب پاکستان کے لیے سنہری مواقع تھے کہ عالمی سطح پر بھارت کے خلاف کیمپین چلائی جائے۔ پاکستان کے پاس تو کلبھوشن یادیو بھی موجود تھا، لیکن یہاں پہلے عمران خان کو سیدھا کرنے پہ کام ہو رہا ہے۔ 44 سال پہلے جو کچھ بھٹو کے ساتھ ہوا تھا وہی اب سائفر کیس میں عمران خان کے ساتھ کرنے کی تیاری ہے، اگر وہ نہ جھکا تو۔ نواز شریف کو ایک بار پھر اقتدار میں لانے کی تیاری ہے۔ لیکن مجھے زرداری صاحب کے عاصمہ شیرازی کے ساتھ انٹرویو پر بات کرنا ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے عمران خان پہ تابڑ توڑ حملے کیے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈگا کھوتی تو غصہ کو معیار تھے۔ غصہ ان کو راو انوار پہ تھا جسے لانچ کیا گیا ہے ان کے خلاف۔ اس پورے انٹرویو میں عاصمہ شیرازی صاحبہ کی البتہ آواز ہی نہیں نکلی۔ زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے عزت دی کہ یہ بھٹو کا ریفرنس میں نے بھیجا۔ عزت تو خیر زرداری صاحب کو بہت ملی ہے، پاکستان کے بچے سے پوچھ سکتے ہیں۔ زبان زد عام ہے کہ زرداری صاحب کی کل کائنات پیسہ ہے اور عزت سے انہیں کوئی غرض ہے ہی نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے فیض آباد دھرنا کیس اٹھایا، اب بھٹو ریفرنس اٹھا لیا۔ ساتھ افسوس کیا کہ پچھلے چیف جسٹس صاحبان نے یہ معاملہ نہیں اٹھایا۔ یہ دراصل ان کا تبرہ ہوتا ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پہ۔ سب معاملات اٹھیں گے، اگر نہیں اٹھے گا تو یہ کہ پاکستان میں اس وقت انسانی حقوق کی پامالی کس شدت پر ہے۔ آپ بھٹو کیس کنگھالتے رہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کیا غرض؟ بات تو ہوتی ہے حال کی۔ حال کی بات یہ ہے کہ ایک لیڈر پہ 200 مقدمے کیسے قائم ہو گئے۔ زرداری صاحب نے فرمایا الیکشن تو ہونا ہے، اگر 8 کو نہیں ہوگا تو 18 کو ہو جائے گا۔ یہ بات انہوں نے صرف سنسنی پھیلانے کے لیے کی کہ الیکشن آگے پیچھے ہو سکتا ہے اب بھی۔ فرمایا جنرل حمید گل نے عمران خان کو لانچ کیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جنرل حمید گل اپنی جو تنظیم تھی تحریک جوانان پاکستان، اس کو تو نہیں لانچ کر سکے ملکی سطح پر۔ جنرل حمید گل کا کل کردار یہ تھا کہ انہوں نے میرے والد ہارون الرشید کے ذریعے عمران خان کو سیاست میں آنے پر قائل کیا۔ البتہ زرداری صاحب کی اگر شادی نہ ہوتی بے نظیر سے تو کسی کو آج ان کا نام بھی معلوم نہ ہوتا۔ زرداری صاحب نے فرمایا جمائمہ کے خاندان نے پیسہ مصر کی جنگ سے کمایا۔ جمائمہ تو خیر جدی پشتی رئیس زادی تھی۔ خود زرداری صاحب اپنے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں کہ انہوں نے پیسہ کہاں سے کمایا۔ جمائمہ خاندان کا جو ٹھاٹ باٹ ہے برطانیہ میں، وہاں زرداری جیسے تو ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ زرداری صاحب نے کہا تھا جمائمہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو لوگوں کو پیسے دے رہی ہے، انتہائی بے بنیاد بات۔ جمائمہ کی جب طلاق ہی ہوگی تو وہ کیوں تحریک انصاف کے لوگوں کو پیسے دے گی؟ وہ تو جب پاکستان میں تھی تو اس وقت بھی تحریک انصاف سے لا تعلق تھی۔ فرمایا کہ بیرسٹر گور علی خان، لطیف کھوسا سب پیپلز پارٹی سے نکلے ہیں، حالانکہ محترمہ بینظیر بھٹو نے خود زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کے معاملات سے بالکل الگ رکھا ہوا تھا، پارٹی میں ان کی کوئی حیثیت تھی ہی نہیں۔ زرداری صاحب نے اشارہ دیا کہ پی ٹی آئی اس لیے پختونخوا میں جلسے کر رہی ہے کہ وہاں پر افغانوں کو اپنے ووٹر کے طور پر رجسٹر کروایا ہوا ہے۔ فرمایا عمران خان کی مقبولیت کے سرویز جھوٹ ہیں، حالانکہ تحریک انصاف 2018 کے الیکشن میں پنجاب میں 150 نشستیں جیتی تھیں۔
کیا وہ بھی افغانوں نے جتوائی تھی؟ اور کیا کے پی میں عمران خان نے 2 کروڑ افغان درآمد کر رکھے ہیں؟ بالکل بے بنیاد بات جو کسی نے بھی نہیں کی۔ اس موقع پر عاصمہ شیرازی صاحبہ کے منہ سے چوں بھی نہیں نکلی، حالانکہ بڑا شور اٹھنے کا مقام تھا یہ۔ زرداری صاحب نے فرمایا عمران خان کو جیل میں سب کچھ ملا ہوا ہے، ججز اسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ 100% جھوٹ، کتنا عرصہ تو اسے باتھ روم ہی میسر نہیں تھا، کمرے میں ایک ہی سوراخ تھا رفع حاجت کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میرے سارے ٹرائل جیل میں ہوئے تھے۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ بڑی ہمدردی سے کہتی ہیں کہ آپ نے لوگوں کو بتایا نہیں نا زرداری صاحب، یعنی زرداری کے منہ میں لقمہ ڈال رہی تھی کہ عمران خان بزدل ہے، اس نے جیل میں شور ڈالا ہوا ہے اور آپ بڑے بہادر تھے۔ حالانکہ زرداری صاحب نے 1.5 اشرے میں جیسے عدالتوں کا ٹائم ضائع کیا وہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہونے کے لائق ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی ایک عدالت میں یہ موقف تک اختیار کر لیا کہ میری ذہنی صحت بگڑ چکی ہے۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ کے منہ سے یہ باتیں پتہ نہیں کیوں نہ نکل سکیں۔ زرداری صاحب نے اس پر ارشاد فرمایا میرے پاس اتنی فارن سپورٹ نہیں تھی نا پیسوں کی کہ عمران خان کی طرح اپنے کیسز ہائی لائٹ کروا سکتا۔ کیسا لطیفہ ہے، پیسہ تو ہے ہی زرداری صاحب کے پاس، عمران خان کے پاس کیا ہے؟ البتہ وہ چاہتا تو جمائمہ کو طلاق دینے سے انکار کر کے کافی پیسہ کما سکتا تھا۔ ایک بنی گالا کا گھر ہے اس کے پاس، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان کی جگہ زرداری صاحب ہوتے تو جمائمہ کی ماں کا زیور بھی انہوں نے نکلوا لینا تھا طلاق دیتے ہوئے۔ زرداری صاحب تو دوستوں کو مال دے کر بھی واپس چھین لیتے ہیں۔ ذوالفقار مرزا والا واقعہ سب کو یاد ہے کہ کیسا شوگر مل پہ لڑائی ہوئی تھی۔ فرمایا عمران خان کو ایک سازش کے ذریعے لایا گیا، ایک مائنڈ سیٹ تھا جو سمجھتا تھا کہ اس کو ہم 2035 تک لے کر جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ زرداری صاحب کے منہ سے پھر بھی نہ نکل سکا، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ نے 2 دن پہلے راؤ انوار کے ذریعے ان کی کتنی ٹھکائی کی۔ فرمایا عمران خان کو نہ ہٹایا جاتا تو وہ پاکستان کو بیچ چکا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت اگر قائم رہتی اور ڈالر نہ گرتا تو ڈیفالٹ کا خطرہ کہیں کم تھا۔ پاکستان کو اگر کوئی سیاستدان بیچنے کی سب سے زیادہ کیپیسٹی رکھتا ہے تو وہ خود زرداری صاحب ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے 600-700 ورکر بی بی کے ساتھ شہید ہوئے، ہم نے تو نہیں کہا کہ جی ایچ کیو کا گھیراؤ کرو۔ حالانکہ بی بی کے قتل پر 3 دن تک پورا ملک جلتا رہا، 47 لوگ قتل ہوئے، 176 بینک برانچز پر تباہ ہوئی، 34 پیٹرول پمپ تباہ ہوئے، سینکڑوں گاڑیاں اے ٹی ایمز لوٹ لی گئیں، سینکڑوں بسیں جلا دی گئیں، ٹرینیں تک جلا دی گئیں۔ زرداری صاحب نے معاشی منصوبہ پیش کیا کہ ایران سے زیر زمین پانی لایا جائے گا پاکستان میں اور بلوچستان میں کپاس ہو گئی۔ سبحان اللہ، آپ کے دور اقتدار میں کپاس کی یہ فصل کیوں نہ لے لی گئی؟ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک جاہل آدمی ہے جس نے نپولین کی طرح سب سے فرنٹ کھول لیا ہے، اور زرداری صاحب خود اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، حالانکہ فرنٹ ایک ہی ہے اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو عمران خان کا کھلا ہے، اور وہ عمران خان نے نہیں کھولا۔ زرداری اور نواز شریف کے خلاف جو فرنٹ تھا عمران خان کا وہ اسٹیبلشمنٹ نے کھلوایا تھا کہ یہ کرپٹ خاندان ہے، ان کو کبھی بھی آپ نے این آر او نہیں دینا۔ یہی باتیں تو عمران ریاض خان چیختا تھا کہ ہمیں بتاتے تھے یہ کرپٹ ہیں، ہم ثبوت دکھاتے تھے، آپ ان کو سلوٹ کر رہے ہیں تو کیسے ہم سلوٹ کریں ان کو؟ پہلے زرداری جیسے لوگ کہتے تھے کہ عمران خان چند دن جیل میں نہیں گزار سکتا، اب نئی منطق پیش کی کہ 2 سال گزار کے دکھائیں۔ لطیفہ یہ ہے کہ زرداری جیسا شخص اکنامکس پہ بات کر رہا ہے، چارٹر آف اکانومی پہ بات کر رہا ہے۔ عاصمہ شیرازی کے ساتھ زرداری صاحب کا انٹرویو ایک مزاحیہ فلم تھی جسے دیکھ کر میں بے حد محظوظ ہوا۔